بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ اسم اعظم میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، سلسلہ اسم اعظم سوشل میڈیا کی تاریخ کا سب سے یونیک پروگرام ہے جس میں ہم سلسلہ خیر البشریہ کی طرف سے آپ کو اسم اعظم اور اسماء حسنہ کے فوائد و فضائل اور اسم اعظم سے آپ اپنی جائز حاجت کیسے پوری کر سکتے ہیں ان سب کے بارے میں روحانی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یا لطیفوں کے وظیفہ اکبر کے بارے میں آپ کو چیدہ معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، یا لطیفوں کے لغوی معنی اے نرمی کرنے والے کی اور بے شک اللہ ہی کی ذات مبارکہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں جن افراد کو ہر معاملہ میں سختی کا سامنا ہو تو ان کے لیے یا لطیفوں کا وظیفہ بے حد افضل اور باعث برکت ہے۔ یعنی اگر آپ کو رزق میں تنگی، شادی میں بندش، رشتہ میں مشکل، اولاد کی بندش، گھریلو ناچاکی یا ناتفاقی، سخت سے سخت جادو، جاب میں ناکامی یا بندش، دشمن کا خوف یا سختی، گویا زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ بے پناہ نرمی اور آسانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے لیے ایسے غیبی وسیلے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ بلا کی مشکل بھی چند دن میں ہی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس وظیفہ کی برکت سے آپ ہر قسم کی بندش کا روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 عدد نقش اسم اعظم مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کرنی ہے۔ نقش اسم اعظم تحریر کرنے کے لیے لنک اور نمبر ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، جہاں پر دی گئی ہدایات کے مطابق آپ عمل کرتے ہوئے نقش اسم اعظم آپ خود بھی تحریر کر سکتے ہیں یا مشک و زعفران اور عنبر کا معمولی ہدیہ لاگت ادا کر کے آپ یہ نقش مبارک سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب مرضی آپ کی اپنی ہے کہ یہ نقش مبارک آپ سلسلہ سے حاصل کریں یا آپ خود تحریر کریں۔ ناظرین، نقش اسم اعظم دوران وظیفہ اس لیے بھی پاس ہونے ضروری ہیں کیونکہ دوران وظیفہ شیطانی وسوسے انسانی سوچ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں، جس سے ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نقش اسم اعظم سے آپ کو وظیفہ کرنے میں آسانی بھی رہے گی اور ذہن کو یکسوئی بھی حاصل ہوگی۔ یاد رکھیے ناظرین، دوران وظیفہ اگر ذہن منتشر ہو جائے تو وظیفہ کا فیض اپنا اصل ظہور نہیں کرتا، کیونکہ وظیفہ بھی ایک نفلی عبادت اور اللہ کو پکارنے کا نام ہے۔ اگر اس دوران ذہن منتشر ہو جائے یا ذہن میں کوئی اور خیال آ جائے تو حقیقی فیض سے انسان محروم رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں دوران وظیفہ نقش اسم اعظم یا تو آپ خود ترتیب دیں یا پھر سلسلہ سے حاصل کر لیں۔ اب ہم ناظرین آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ اور وظیفہ کے لیے ضروری ہدایات فراہم کرتے ہیں جن پر عمل کرنا بے حد ضروری بھی ہے۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تبھی یا لطیفوں کے حقیقی فیض کو حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، وظیفہ یا لطیفوں آپ نے نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے اور اگلی نوچندی جمعرات سے پہلے آپ نے 11 لاکھ بار یا لطیفوں مکمل محبت، یقین اور اعتقاد کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ٹھہر کر آہستہ آہستہ ادا کرنا ہے۔ ضروری یہ نہیں کہ آپ نوچندی جمعرات کو ہی شروع کریں، اپنی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی دن وظیفہ شروع کریں تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک نفلی روزہ لازمی رکھنا ہے اور حسب توفیق صدقہ ادا کرنا ہے جو کہ افضل بھی ہے اور ضروری بھی۔ دوران وظیفہ آپ نے کچا پیاز، کچی مولی اور کچا لہسن ہرگز استعمال نہیں کرنا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہرگز استعمال نہیں کرنی
جس کے استعمال سے منہ سے بدبو آئے۔ ناظرین، آپ نے الکوہل والی اشیاء سے مکمل پرہیز کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے لڑائی جھگڑا، جھوٹ، چوری، چغلی سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے، تاکہ وظیفہ آپ کو مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ ہی کرے۔ اگر آپ کو مکروہ اشیاء کے بارے میں علم نہ ہو تو سلسلہ کے خلیفہ سے آپ رابطہ کر سکتی ہیں۔ ناظرین، کسی بھی وظیفہ کی کامیابی کے لیے یہ شرائط بے حد ضروری ہیں۔ اگر آپ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ لازمی فیض ہوگا۔ ناظرین، یا لطیف ایک بے حد مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان پابندیوں کو لازمی مد نظر رکھیں، تبھی آپ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے نرمی اور آسانیاں حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئے تو سلسلہ کے اس روحانی پروگرام کو لازمی شیئر کریے گا اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمہ کے ہر معاملے میں نرمی اور شفقت فرمائیں، دین کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو محمد و آل محمد کے صدقہ سے ضرور پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔